حضرت امام حسین کی سچی قربانی۔ بچوں، بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے تھے، حضرت امام حسین۔ وہ بہت ہی نیک، سچے، بہادر اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اپنی گود میں بٹھاتے، چومتے اور فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسین ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کئی سالوں بعد ایک آدمی یزید نام کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت ظالم اور غلط کام کرنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اسے اپنا خلیفہ یعنی لیڈر مانیں، لیکن حضرت حسین نے صاف کہہ دیا، میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی وہ کبھی کسی غلط انسان کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت حسین کو خبر ملی کہ عراق کے کوفہ شہر کے لوگ انہیں بلا رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسین اپنے پورے پریوار اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن بچوں، یزید کی فوج نے راستہ روک لیا۔ نہ انہیں آگے جانے دیا، نہ ہی پانی پینے دیا گیا۔ اور یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ تھا مہینہ محرم کا، اور دن تھا 10 محرم، یوم عاشورہ۔ اب سوچو بچوں، کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ علی اصغر جو صرف 6 مہینے کے تھے، قاسم جو 13 سال کے تھے۔ سب کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، مگر یزید کی فوج نے ایک بوند پانی بھی نہیں دیا۔ پھر بھی حضرت حسین نے بہت ہی صبر اور ہمت سے کہا، ہم ظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اب سنو، جب حضرت حسین اور ان کے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے تو یزید کی فوج نے تیروں کی بارش کر دی، مگر حضرت حسین اور ان کے لوگ نماز نہیں چھوڑتے۔ حضرت حسین نے کہا، نماز میرے نانا کا طریقہ ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک ایک کر کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، ساتھی سب شہید ہو گئے، مگر کسی نے بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر میں حضرت حسین خود اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے بھی بہادری سے لڑائی کی، لیکن یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ دن تھا 10 محرم 61 ہجری، جگہ تھی کربلا کا میدان۔ اس قربانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ بچوں، حضرت حسین نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیشہ سچ بولو، ظالم کے سامنے مت جھکو، نماز کو کبھی مت چھوڑو، اور اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دعا کرو بچوں، یا اللہ ہمیں حضرت حسین جیسا سچا، بہادر اور صبر والا بنا دے، ہمیں ظلم سے نفرت اور مظلوموں سے محبت کرنا سکھا۔ آمین۔ کیا محرم منانا جائز ہے؟ دیکھو بچوں، محرم کوئی تیوہار نہیں ہے، یہ صبر، نصیحت اور حق کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس دن ہم حضرت حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ہوتا ہے، ہمیں کیسے منانا چاہیے، اور کیا چیز صحیح ہے یا نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، حضرت حسین کی قربانی کو یاد کرنا، یہ بہت اچھا اور ثواب کا کام ہے۔ نمبر 2، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے، نبی بھی رکھتے تھے، حدیث میں ہے۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دعا کرو، یہ اللہ سے جڑنے کا وقت ہے۔ نمبر 4، ظلم سے نفرت اور مظلوموں سے محبت کرو، یہی حضرت حسین کا اصلی پیغام ہے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سینہ پیٹنا، خود کو زخمی کرنا۔ اسلام میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نمبر 2، تعزیہ بنانا اور اسے پوتر سمجھنا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ نمبر 3، خاص کھچڑا، حلیم جیسے کھانے کو فرض سمجھنا، اگر کوئی اپنی مرضی سے بانٹے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے دین کا حصہ نہ سمجھو۔ نمبر 4، جلوس میں شور، ڈھول، راستہ بند کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا اسلام نہیں سکھاتا۔ آخری بات، حضرت حسین نے ہمیں صرف غم منانا نہیں سکھایا، بلکہ سکھایا، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اکیلے رہ جاؤ، دین کے لیے جان بھی جائے تو افسوس نہیں۔